اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، پروجیکٹ مینجمنٹ لیکچر سیریز کے ساتھ آج کا ٹاپک لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آپ کا ٹیچر رانا اسد شہزاد علی. آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پروجیکٹ مینجمنٹ لیکچر سیریز میں سیکنڈ لیکچر ہے، پروجیکٹ سٹارٹ یعنی انیشیشن. آج کے لیکچر کے جو ہم آؤٹ کمز کو دیکھیں گے، یعنی آج کے لیکچرز کے جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد ہیں، اس میں جو ایشوز ہم ڈسکس کریں گے وہ کچھ یوں ہیں. فرسٹ ٹاپک جو ہمارا آج کا ہوگا پروجیکٹ ڈیفینیشن، کہ پروجیکٹ ڈیفینیشن کیسے کرتے ہیں، پروجیکٹ ہے کیا، ہم یہ کام کیوں پرفارم کر رہے ہیں، ہمارے درمیان ایکٹیویٹیز کیا کیا ڈسکس ہوئی ہیں، ڈیوٹیز کا تعین کیسے ہوا ہے اور کون کیا کام کرے گا. سیکنڈ سٹیپ پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ بینگ آ پروجیکٹ مینیجر آپ کا رول کیا ہے، چونکہ جو ایک پروجیکٹ کی بیسک پلاننگ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری ایک پروجیکٹ مینیجر کرتا ہے. تو اس میں کچھ سوالوں کے جوابات تلاش کرنے ہوں گے، جس میں پروجیکٹ مینیجر کو یہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی کہ وہ کون کون سی ایکٹیویٹیز، کون کون سے ٹاسک خود مکمل کرے گا اور کون کون سے ٹاسک باقی اپنی ٹیم سے کمپلیٹ کروائے گا. نمبر 3 سٹیپ جو ہوگا، ایگری دا پروجیکٹ ڈیفینیشن ود یور پروجیکٹ کسٹمر. یہ بڑی بنیادی چیز ہے. یہ مرحلہ بیسیکلی آپ کو یہ بتائے گا کہ جب آپ اپنے پروجیکٹ کے ساتھ پروجیکٹ کسٹمر کو انگیج کرتے ہیں تو پھر آپ کو چونکہ کسٹمر کی لائکنگ، ڈس لائکنگ، اس کے ریکوائرمنٹس، اس کے اسپیسیفکیشن کو پرفارم کرنا، کمپلیٹ کرنا، آپریٹ کرنا اور ریگولیٹ کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے، اور کسٹمر کی انوالومنٹ سے چیزوں کو کنٹرول کرنا آسان ہوتا ہے. اسے دیکھنا اور اس کو اس شیپ میں لے کے آنا جو ایک کسٹمر کی ڈیمانڈ کے مطابق ہو بڑا اہم اور ضروری ہوتا ہے. تو اسٹوڈنٹس ہم چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور پہلا ایشو ہم ڈسکس کرتے ہیں، اور پری ریکویزٹ میں کچھ چیزوں کے آنسرز ہم نے تلاش کرنے ہیں. سب سے پہلے ہمیں بیسک انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے، اور یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم کیا پرفارم کر رہے ہیں اور کیوں پرفارم کر رہے ہیں، یعنی ڈیفائن دا وائی اینڈ دا واٹ. یعنی ہم یہ پروجیکٹ کیوں پرفارم کریں گے، اس میں ڈیفرنٹ ٹاسک یا ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی، کس طرح سے ہوں گی، اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا پرفارم کرنا ہے، ہمارا رول کیا ہوگا، کسٹمر کے اینڈ پہ اس کی طرف سے کن ایکٹیویٹیز کی، کن چیزوں کی ضرورت ہے، اور ہمارے بینگ آ پرفارمر ہماری ضروریات کیا ہو سکتی ہیں، ہماری رسپانسبلٹیز کیا ہو سکتی ہیں، ہماری ایکٹیویٹیز کیا ہوں گی. تو ہمارا جو پہلا سٹیپ ہے کہ جس میں ہم دو چیزوں کے آنسرز تلاش کریں گے، وائی اینڈ واٹ. یعنی جب بھی آپ کوئی پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اس پروجیکٹ کے سٹارٹ میں آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بیسک انڈرسٹینڈنگ ایک پروجیکٹ کے متعلق کہ ہم یہ کیوں پرفارم کریں گے، ہمارے اس میں انٹرسٹ کیا ہیں، آیا ہم پروجیکٹ پرفارمر ہیں یا پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرنے والے ہیں فار آر اون پرپزز. یعنی اگر ہم یہ کسی کے لیے پروجیکٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجوہات ایک ڈیٹیلڈ شیپ میں اس کے کچھ آنسرز دینے ہوں گے، اور اگر ہم یہ اپنے لیے کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی پھر تو ایک آرگنائزیشن کو پتہ ہی ہوتا ہے کہ اس پروجیکٹ کو مکمل کرنے کے یا اس کو پرفارم کرنے کی وجوہات کیا ہیں، میتھڈ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے. تو پہلا ایشو ہم دیکھتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ دا وائی. ایوری تھنگ یو ڈو فار اے ریزن. یعنی کوئی بھی جب آپ کام پرفارم کرتے ہیں تو اس کے بیہائنڈ ایک ریزن ہوتی ہے، ایک وجہ ہوتی ہے. ڈوئنگ اے پروجیکٹ شوڈ بی نو ڈفرینٹ
یعنی یہ کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مختلف نہیں ہے کہ جب آپ مختلف قسم کے پروجیکٹ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. اسینشلی لازمی طور پہ دا ریزن یو آر ڈوئنگ سم تھنگ از دا آنسر ٹو دا کوشچن. یہاں پہ ہمارا مطمع نظر اس کوشچن کا آنسر ہے کہ ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کی وجوہات کیا ہیں، اس کے ریزنز کیا ہیں، ہم یہ کام کیوں کریں گے، اس کے بینیفٹس کیا ہو سکتے ہیں، آیا کہ یہ کام ہم کسی کسٹمر کے لیے کر رہے ہیں یا اپنی ہی آرگنائزیشن کے لیے اسے پرفارم کر رہے ہیں. وائی آر یو ڈوئنگ دس، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. وائی is simple and easy to ask, yet the answer can alter what you do. اور اس کا سمپل سا آنسر یہی ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہمارے پاس اس چیز کی توجیہ ہونی چاہیے کہ اس کام کو کرنے کی اہلیت بھی ہے، اس کے لیے آپ کے پاس آپریٹنگ کیپیبلٹیز موجود ہیں، وہ سکلز اور وہ تمام انفراسٹرکچر جو پروجیکٹ مینجمنٹ کے لیے پروجیکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے. ہاؤ یو ڈو اٹ اینڈ ہاؤ یو تھنک اباؤٹ سم تھنگ. آپ کچھ چیزوں کے متعلق کیوں جانتے ہیں اور کیا جانتے ہیں. ان اسٹیبلش بزنس دا ڈیفینیشن آف وائی سم تھنگ از ڈن آفن ایگزسٹ ان اے فارمل ڈاکومنٹ نون ایز بزنس کیس. یعنی وہ ایک ڈاکومنٹ کے جس کے اوپر ہم چیزوں کے متعلق ایک رائے دیتے ہیں، ہم چیزوں کے متعلق جو مختلف قسم کی ریئلٹیز اکٹھے کرتے ہیں، جو سپورٹنگ ڈیٹا اکٹھے کرتے ہیں، اس کو اس ڈاکومنٹ کے اوپر ایک میننگ فل اور سیکوینشل فارم میں ارینج کیا جاتا ہے کہ جس کو ہم بزنس کیس کہتے ہیں. اور اٹ مے بی کالڈ دا بزنس ریشنیل اور بزنس بینیفٹ. آلٹرنیٹیولی متبادل کے طور پہ اٹ مائٹ بی کالڈ دا بزنس آبجیکٹیو. اٹ مے بی کریٹڈ ایز این آؤٹ پٹ فرام اسٹریٹجی ڈیولپمنٹ اور بزنس پلاننگ ایکسرسائز. یعنی ہم اس کو ایسی تمام ایکٹیویٹیز جو لمبے عرصے کے لیے کریئر آبجیکٹیو کے طور پہ اپناتے ہیں تو اس کو اسٹریٹجیکلی اڈاپٹ کرتے ہیں یا پھر کسی کام کو پرفارم کرنے کے لیے ایک روٹین ایکسرسائز کا نام دیتے ہیں. گڈ ایگزامپلز آف سمپل کلیئر کنسائز اسٹیٹمنٹ آف وائی یو آر ڈوئنگ سم تھنگ آر. ایک مناسب، کلیئر، آسان اور جامع اسٹیٹمنٹ جو آپ کو یہ بتائے گی، اس کی کچھ ایگزامپلز یہاں میں کوٹ کرتا ہوں. مثلاً ٹو انکریز ریونیو فرام دا شاپ ان لاہور بائی 10%، کہ ہم اپنے لاہور والے آؤٹ لیٹ کی جو سیل ہے اس کو 10% انکریز کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک سروس بیسڈ پروجیکٹ ہو سکتا ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ اس وجہ سے کر رہے ہیں. نمبر 2، ٹو پرووائڈ دا آفس اسپیس ٹو ایکسپینڈ دا بزنس ان لائن ود فور کاسٹ. یعنی ہم بزنس کی اسپیس بڑھا رہے ہیں تاکہ ہم نے جو بزنس کے سٹارٹ پہ آبجیکٹیو سیٹ کیے تھے اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکیں. ٹو اٹریکٹ 25% مور کسٹمرز اوور دا سمر پیریڈ. ہم اپنا کسٹمر بیس بڑھانا چاہتے ہیں. کسٹمر کے چونکہ جب چینجنگ سینیریو میں ورک ہو رہا ہوتا ہے، ایک کمپنی جب گروئنگ سٹیج پہ ہوتی ہے تو وہ اپنے کسٹمر کو فوکس کرتی ہے. تو کسٹمر کو فوکس کرتے ہوئے آپ نے وہ انفراسٹرکچر بلڈ اپ کرنا ہے جو زیادہ سے زیادہ کسٹمر کو انٹرٹین کر سکے. تو اس کے لیے پلاننگ ہے کہ ہم 25% زیادہ کسٹمر کو انٹرٹین کرنے کا انفراسٹرکچر ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ایک گروئنگ یا ڈیولپمنٹل پروجیکٹ ہو سکتا ہے. ٹو پرووائڈ اے پلیزنٹ انوائرمنٹ ٹو لیو ان ود انف اسپیس فار اے فیملی آف 5، یعنی اپنی فیملی کے لیے. یہ ڈومیسٹک نیچر کا ہے، کسٹمر کو بیسڈ ہے، کسٹمر کی لائکنگ یا ڈس لائکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے تو اس طرح کے پروجیکٹ ہو سکتے ہیں. تو یہاں سے وائی کو انڈرسٹینڈ کرنے میں پروجیکٹ کے متعلق ہمیں یہ اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ ملتی ہے کہ ہم مختلف نوعیت کے پروجیکٹس کر سکتے ہیں. یعنی ڈومیسٹک کسٹمر کو انٹرٹین کیا جا سکتا ہے، سروسز سیکٹر کے اندر ان کی خدمات کو امپروو کرنے کی جو ہیں وہ پروجیکٹس ہو سکتے ہیں جن کو گروئنگ یا گروتھ یا ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کا نام دیا جا سکتا ہے. یا کمپنیز یا بزنسز اپنے مقاصد کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے کسٹمر یا ڈیٹا بیس کو بڑھاتے ہوئے اپنی ہی سروس کو بہتر بنانے کے جو پروجیکٹس ہیں ان کو مکمل کر سکتے ہیں. یا کمپنیاں فیوچر کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی سیل کو بڑھانے، چونکہ سیل بڑھتی ہے تو ایکٹیویٹی بڑھتی ہے، ایکٹیویٹی بڑھتی ہے تو پروفٹ بڑھتا ہے. تو یہ گروئنگ کمپنی کے پروجیکٹ اس قسم کے ہو سکتے ہیں. تو اب ہم دوسرے کویسچن کا آنسر تلاش کرتے ہیں. واٹ، کرنا کیا ہے. ونس یو نو وائی یو آر ڈوئنگ یور پروجیکٹ، جب ایک دفعہ آپ جان جائیں گے کہ آپ نے یہ کام کیوں کرنا ہے، یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ واٹ، تو
پھر آپ کو یہ سمجھنے کی، یہ جانچنے کی، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کرنا کیا ہے. دا آؤٹ کم آر ڈیلیوریبل فرام یور پروجیکٹ، کہ آپ کے اس پروجیکٹ کے نتائج کیا ہوں گے. ہم نے کسٹمر کو یا اپنے لیے کون سی ایسی چیز بلڈ اپ کرنی ہے، کون سی ایسی چیز بنانی ہے جو ہمیں فائدہ دے سکے. مسٹ بی ٹو انیبل یو ٹو اچیو یور وائی. اور یہ واٹ کا آنسر آپ کو اس قابل بنائے گا کہ جو کام آپ کر رہے تھے، کیوں کر رہے تھے، کس کے لیے کر رہے تھے، اس کا بھی ایک بیٹر سینس میں آپ کے اوپر ایک آنسر جو ہے وہ واضح ہوگا. فار ایگزامپل، if the reason why you are doing your project is to increase your company sale، اگر آپ کے اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ کیوں کر رہے ہیں اور وہ سوال یہ تھا کہ ہم اپنے کمپنی کی سیل کو بڑھانا چاہتے ہیں، then what you must deliver is something to increase sale. تو پھر آپ کو کچھ اسٹریٹجیز بنانے کی ضرورت ہے، کچھ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے کی ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کی کمپنی کی سیل میں اضافہ ہو. سچ ایز اے نیو پروڈکٹ، جیسا کہ جب نئی پروڈکٹ متعارف کروائی جاتی ہے تو اس کی ایک مارکیٹنگ کیمپین چلتی ہے، لوگوں کو اس کے کریکٹرز بتائے جاتے ہیں، اس کے فیچرز بتائے جاتے ہیں اور اس کو استعمال کرنا سمجھایا جاتا ہے. عمومی طور پہ جو مارکیٹنگ کیمپین ہوتی ہے وہ 4 پیس کے گرد گھومتی ہے. الٹرنیٹیولی، if the reason why you are doing your project is to allow your business to expand، یعنی اس سے آپ کے بزنس کو ایک ریزن ملتی ہے، ایک توجیہ ملتی ہے کہ آپ اپنے بزنس کو بڑھانے جا رہے ہیں. then what you must deliver is whatever will allow your business to expand، یعنی جو what کا آنسر ہوگا پھر آپ کو ان نتائج کی طرف، ان راستوں کی طرف، ان پاسبلٹیز کی طرف لے کے جائے گا جس سے آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اگر کوئی پروجیکٹ کرنا ہے تو اس میں کیا کیا ایکٹیویٹیز، کون کون سی چیزیں پرفارم کرنی ہیں، کون سی خدمات دینی ہیں، کون سا انفراسٹرکچر، اور ہمیں کس طرح کی ٹیم کی سلیکشن کرنی ہے جو اس کے مطابق اپنی ایکٹیویٹیز کو پرفارم کرے اور پروجیکٹ کو بیٹرلی پرفارم کرنے میں آپ کی مدد کرے. سچ ایز آ new larger offices. It is obvious that to complete a project you need to understand what is it mean to deliver. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ہم ان پریکٹیکلٹیز کی بات کرتے ہیں کہ جن کو بنیادی اہمیت دیتے ہوئے ہم اپنے پروجیکٹ کے اوپر ورک شروع کرتے ہیں. یعنی وہ تمام پریکٹیکلٹیز، وہ تمام ریئل ورک، وہ اسکل پرفارمنس کہ جس کی بنیاد پہ ایک پروجیکٹ کو ایک فزیکل شیپ دی جاتی ہے، اس کو ایک حقیقی روپ میں لایا جاتا ہے. اف یو گیٹ دا پروجیکٹ ڈیفینیشن رائٹ، اور اگر آپ کے اوپر یہ منکشف ہو جائے کہ ایک پروجیکٹ کیا ہے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی ڈائمینشنز کا آپ کو کلیئرلی پتہ چل جائے، یو ول میک دا ریسٹ آف یور جاب مچ ایزیئر. تو پھر جتنا بھی آپ کا کام بقایا ہوگا جو اس پروجیکٹ کی کمپلیشن کے لیے، اس کی پرفارمنس یا ایگزیکیوشن کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس کے جو مرحلے ہوتے ہیں، اس کے جو مسائل ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ آپ کے اوپر واضح ہوتے چلے جاتے ہیں. If you don't, you are risking disaster. اور اگر آپ ان دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، یعنی دو چیزوں کے آنسرز تلاش نہیں کرتے، وائی کہ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں اور واٹ ہم نے کرنا کیا ہے. وائی جو ہے آپ کو ایک ریزن دیتا ہے کہ آپ یہ کیوں کریں گے، یعنی اس کے اندر آپ کے لیے موٹیویشنز موجود ہیں، اور جبکہ واٹ جو ہے ان تمام راستوں کی وضاحت کرے گا، ان آپریٹنگ کیپیبلٹیز کی وضاحت کرے گا کہ جس کی بنیاد پہ آپ کام کرتے ہوئے اپنے مقاصد کو پرسو کرتے ہیں، اس کی تلاش میں جاتے ہیں. دا ٹائم ٹو گیٹ اٹ رائٹ از ناؤ. اور چیزوں کو صحیح کرنے کا، پرفارم کرنے کا ٹائم، کام اور وقت یہی ہوتا ہے کہ فوری طور پہ اس پہ کام سٹارٹ کیا جائے، لیکن آپ کے پاس اس چیز کا ایک ریشنیل ہونا چاہیے، اس کی ایک وضاحت ہونی چاہیے اور اس کا ایک روڈ میپ ہونا چاہیے. تو ہم نے اسٹوڈنٹس دو چیزوں کے آنسر یہاں پہ تلاش کیے اور ان کی ریزنز کو سمجھنے کی کوشش کی کہ جب ہم کوئی پروجیکٹ پرفارم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور جو کام کرنا ہوتا ہے اس کو بھی کلیریفائی کر لیا جاتا ہے. تو اب ہم اپنے پریکٹیکل ورک میں پہلے سٹیپ کی طرف جاتے ہیں، کمپلیٹ دا پروجیکٹ ڈیفینیشن. یعنی اس وقت تک چیز کا لایا عمل آپ کے لیے کلیئر نہیں ہوتا جب تک آپ کو یہ پتہ نہ ہو کہ کام ہے کیا، آیا کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے پرفارم کرنا، یا اس کو پرفارم کیا کرنا ہے. جب کسی چیز کا لٹریچر ریویو نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کام کیا ہے، اس وقت تک آپ کو اس کا کوئی سٹارٹنگ سرا نظر نہیں آتا کہ جس کو پکڑ کے آپ نے اپنے کام کو سٹارٹ کرنا ہوتا ہے.
ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ ڈیفائننگ واٹ دا آؤٹ کم آف یور پروجیکٹ از ٹو بی. یعنی جب آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ چیز کیا ہے تو پھر آپ اس کے نتائج کا تعین بھی کر سکتے ہیں. اس کی ایگزیکیوشن وے جو ہوگے, اس کی پاسبلٹیز اور پرفارمنس جو ہوتی ہیں ان کو کلیئر کیا جا سکتا ہے. دس از واٹ پروجیکٹ مینیجر کال اسکوپ, کہ جس کو پروجیکٹ مینیجر ایک اسکوپ کا نام دیتے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں جا کے پروجیکٹ اسکوپ مینجمنٹ ٹیکنیک اور پروجیکٹ اسکوپ اسٹیٹمنٹ کی بات بھی کریں گے کہ اس کو کیسے بنایا جاتا ہے, اس کو کیسے انڈرسٹینڈ کیا جاتا ہے, اس کے کانٹینٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں. دا وے یو انڈرسٹینڈ دا وائی اینڈ واٹ از بائی آسکنگ اے سیریز آف سمپل اسٹرکچرڈ کویشچن. تو جب ہم کسی چیز کے پیچھے اس تگ و دو میں ہوتے ہیں کہ اس کو دیکھا جائے کہ یہ چیز کیا ہے, کیوں ہے, تو پھر آپ کو کچھ سیکوینشل ارینجڈ یعنی فرام سمپل ون ٹو کمپلیکس ون کچھ کویشچنس کے آنسر تلاش کرنے ہوتے ہیں. اینڈ دین بائی میکنگ شیور دیٹ, اور اس چیز کو یقینی بنانا ہوتا ہے, دا آنسرز آر ایگریڈ ود دا ریلیونٹ پیپل. اور پھر ان آنسرز کو جن کو آپ نے تگ و دو کے بعد تلاش کے بعد ارینج کیا ہوتا ہے, ان لوگوں سے ڈسکس کیا جاتا ہے کہ جو ریلیونٹ ہوتے ہیں, ان چیزوں کو سمجھتے ہوتے ہیں, یا سیم لائک سنیریوز میں وہ ان جگہوں سے گزر چکے ہوتے ہیں, ان سچویشنز کا سامنا انہوں نے کیا ہوتا ہے. تو وہ پھر اس چیز کے متعلق آپ کو ماہرانہ رائے دے سکتے ہیں کہ آپ کی جو تمام کاوش ہے, آپ کا جو جتنا پریکٹیکل ورک ہے وہ کیسا رہا ہے. اور وہ کویشچن کس قسم کے ہو سکتے ہیں, لائک دا کی کویشچن یو شوڈ آسک آر وائی ڈو یو وانٹ ٹو ڈو دا پروجیکٹ. آپ کو اس پروجیکٹ کو کرنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی. تو بیسیکلی یہ کویشچن اس کا اسکوپ کو واضح کرے گا. واٹ ول یو ہیو ایٹ دا اینڈ آف دس پروجیکٹ دیٹ یو ڈونٹ ہیو ناؤ. یعنی یہ پروجیکٹ کرنے کے بعد, یہ ورک پرفارم کرنے کے بعد آپ کس جگہ پہ کھڑے ہوں گے, اور آیا کہ جو چیز ابھی آپ کے پاس نہیں ہے اور پروجیکٹ کے اوپر ورک پرفارم کرنے کے بعد جو آپ کے پاس حاصل ہوگا وہ کس نوعیت کا ہوگا. نمبر 3, ول یو شوڈ یو ڈیلیور اینی تھنگ ایلس. کیا آپ یہ جو پروجیکٹ مکمل کریں گے, اس کے اندر جو ایکٹیویٹیز پرفارم کریں گے وہ سم تھنگ ایکسٹرا بھی پرووائڈ کر رہی ہوگی. یعنی اس پروجیکٹ کے ورک کو آپ کسی اور جگہ بھی استعمال کر سکیں گے. اگین یہ جو اسکوپ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس کی وضاحت ہے, یہ اس کی ایکسٹینشن ہے. از اینی تھنگ ایکسپلسٹلی ایکسکلوڈیڈ فرام دی پروجیکٹ. یعنی اس میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کن چیزوں کو ہم نے پرائرٹی دینی ہے, اپنے ورک کے اندر استعمال کرنا ہے, اور کن چیزوں کی ضرورت نہیں ہے اس کو ایکسپیل کر دیا جاتا ہے یا ایلیمینیٹ کر دیا جاتا ہے. آر دیر اینی گیپس آر اوور لیپس ود دا ادر پروجیکٹس. کیا یہاں پہ کچھ ایسے مسائل موجود ہیں جو ایکسکلوسیولی اسی پروجیکٹ کے لیے ہیں, باقی اور پروجیکٹس کے اندر نہیں ہو سکتے. آر چینجز ٹو دا باؤنڈریز آف یور پروجیکٹ. اس کی وجہ سے جو کانسٹرینٹس ہوتی ہیں, جو حد بندیاں ہوتی ہیں, ان کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے. واٹ ازمپشنز اف اینی آر یو میکنگ. ظاہر سی بات ہے, سائنس یہ توجہ دیتی ہے کہ جب آپ کچھ چیزوں پہ ورک سٹارٹ کرتے ہیں تو آپ کے ذہن میں کچھ مفروضے ہوتے ہیں, اور ان مفروضوں کو آپ بیس بناتے ہیں, ان کے اوپر ہائپوتھیسس ڈیولپ کرتے ہیں, اور ان ہائپوتھیسس کو آپ یا تو پروو کر دیتے ہیں یا وہ غلط ثابت ہو جاتے ہیں. تو پھر آپ کو نئے مفروضے جو ہیں وہ جو ہے اسٹیٹ کرنے پڑتے ہیں, بنانے پڑتے ہیں. تو بیسیکلی سائنس کے پیچھے ایک نیت ہوتی ہے, ایک سوچ ہوتی ہے, ایک تھنکنگ ہوتی ہے, اور وہ جو ازمپشن ہوتی ہے وہ غلط بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بھی ہو سکتی ہے. آر دیر اینی سگنیفیکنٹ پرابلم یو آر اویئر آف دیٹ یو مسٹ اوور کم. یعنی کچھ مسائل کی نشاندہی پہلے کر دی جاتی ہے, اور ان مسائل کا ادراک ہی بیسیکلی ایک پروجیکٹ مینیجر کی ورتھ ہوتی ہے, اس کی اسٹرینتھ ہوتی ہے کہ اگر وہ ماضی میں بھی ایسے حالات میں سے گزرا ہو تو اس کا سجیسٹ یا پاسبل حال اس نے کیا جو ہے وہ بتایا ہوتا ہے. ہیز دا کسٹمر آر دا سچویشن سیٹ اینی اسپیسیفک کنڈیشنز آر کانسٹرینٹس آن دا وے یو ڈو دس پروجیکٹ. یعنی اس میں آپ کو پھر ان تمام چیزوں کی پریکٹیکلٹی کا پتہ چلتا ہے کہ اگر اس طرح کے مسائل ماضی میں بھی کبھی ہوئے ہوں تو اس کا حل جو ہے وہ سامنے رکھا جاتا ہے. اس سے پروجیکٹ کا اسکوپ, اس کے مسائل اور اس کی امپلیکیشن کو واضح کرنے میں بڑی مدد ملتی ہے.
تو یہ جو کویشچنز ہوتے ہیں بیسیکلی پروجیکٹ ڈیفینیشن سٹیج پہ، ان کو ایک کویشچنیئر کی صورت میں یا ایک ڈاکومنٹ کی صورت میں ارینج کیا جاتا ہے، کہ جس کو میں یہاں پہ ایک ٹیبل کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تو یہ آپ کو ریزن دیتے ہیں پروجیکٹ کے کرنے کی، پروجیکٹ کے اوپر ورک ایکٹیویٹیز کو ارینج کرنے کی ریزن دیتے ہیں، اور آپ کے سامنے مکمل پکچر آ جاتی ہے کہ آپ نے کون سا کام کس وقت اور کیسے کرنا ہے. تو یہ پروجیکٹ آپ کے سامنے ہے، جس میں میں نے سب سے پہلے تو یہی بتایا وائی یو ڈو وانٹ ٹو ڈو دس پروجیکٹ، کہ اس کا آنسر پہلے بھی میں دے چکا ہوں. اوکے، آپ کو اس کی ریزن مہیا کرنی ہوتی ہے، اور یہ ریزن جو ہے اتنی سالڈ ہونی چاہیے کہ اس کا انکار ممکن نہ ہو سکے. دوسرا کویشچن وہی ہے، واٹ ول یو ہیو ایٹ دی اینڈ دیٹ یو ڈونٹ ہیو ناؤ، یعنی اس پروجیکٹ کے اوپر ورک پرفارم کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا ہوگا جو کہ ابھی آپ کے پاس نہیں ہے. جیسا کہ اس کا آنسر بھی یہاں ہے، وہ ول ہیو اے نیولی ڈیکوریٹڈ فرنٹ روم، یعنی اب پروجیکٹ کے اندر میں نے کوئی پاسبل آنسرز بھی آپ کو یہاں پہ دیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو اس چیز کو سمجھنا آسان ہو جائے گا. ول یو، شوڈ یو، ڈلیور اینی تھنگ ایلس، اس کے علاوہ بھی اگر آپ اس کے ساتھ کوئی چیز اٹیچ کرنا چاہتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں ہوں گی جو ورکنگ پیرامیٹرز کو ڈیسائیڈ کرتی ہیں، کہ جس کی وجہ سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ ٹو اسٹارٹ، ہاؤ ٹو ایگزیکیوٹ اینڈ ہاؤ ٹو ڈلیور آر اٹین دا ریکوائرڈ پاسبل ریزلٹس، جو کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کی اپنی بھی ہو سکتی ہے. از اینی تھنگ ایکسپلسٹلی ایکسکلوڈیڈ فرام دی پروجیکٹ، کون سی ایسی چیز ہے جو غیر ضروری ہے جس کو کہ ہم نے یہاں سے نکالنا ہے، یا ایسی چیز جو پروجیکٹ کے اندر آپ کے لیے ہیلپ فل نہیں ہو سکتی، اس کو ہم نے یہاں سے ایلیمینیٹ کرنا ہے. اسی طرح باقی جو 2-3 کویشچن بتائے ہیں تو وہ بھی میں نے اس سینیریو میں یہاں پہ ایکسپلین کر دیے ہیں. آر دیر اینی گیپس، یعنی یہاں پہ کوئی ایسے مسائل موجود ہیں جو پروجیکٹ کے لیے ایکسکلوسیولی کنسیڈر کیے جا سکتے ہیں، یا اور سینیریو کے اندر ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے تو اس کی وضاحت کر دی جاتی ہے. واٹ ازمپشنز آر یو میکنگ، آپ کون سے ازمپشنز کو بیس بنیاد یا بنا رہے ہیں اپنے کام کو پرفارم کرنے کی. آر دیر اینی سگنیفیکنٹ پرابلم یو آر اویئر آف دیٹ یو مسٹ اوور کم، یعنی اگر کچھ ایسے مسائل جو خاص اس پروجیکٹ کے لیے ہو سکتے ہیں اس کو انڈیکیٹ کرنا، اس کو یہاں پہ شو کرنا ضروری ہوتا ہے. اور اسٹوڈنٹس یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بندہ ایک ایکسپیرینسڈ جو پروجیکٹ مینیجر ہے وہی اندازہ کر سکے گا، جو نیا ہوتا ہے اس کو اتنا جو ہے براڈر ایکسپیرینس نہیں ہوتا، وہ چیزوں کو امیجن نہیں کر سکتا اور پاسبلٹیز کو یہاں پہ ڈیفائن نہیں کر سکتا ہے. ہیز یور کسٹمر آر دا سچویشن سیٹ اینی کنڈیشن، یعنی کوئی خاص اسپیسیفک پیرامیٹرز تو نہیں آپ کو دے دیے گئے، یعنی ٹائم کی بندش رکھ دی جائے، پیریڈ کی بندش رکھ دی جائے، پروفیشنل ٹیم کی بندش رکھ دی جائے، یا خاص بینچ مارکنگ کرائٹیریا آپ کے لیے رکھ دیا جائے، تو اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جا سکتا ہے. تو اور آخر میں جس میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کمپلیٹ کب ہوا ہے، کمپائلڈ بائی یا کمپلیٹڈ بائی، وہ ورکر یا وہ پروجیکٹ مینیجر، اس کا نیم، اس کا سگنیچر ہوتے ہیں، اور جو کسٹمر کا نیم ہے وہ بھی اس کے ساتھ دیا جا سکتا ہے. اسٹیپ 2، ہمیں یہ سمجھنے کی، یہ جانچنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس میں ہمارا اپنا رول کیا ہے. تو بینگ اے پروجیکٹ مینیجر، اپنے رول کی وضاحت یا اپنے رول کو سمجھنا ہی بڑی اہم چیز کہلاتی ہے. آر یو رسپانسبل فار اچیونگ دا وائی آر میکنگ شیور دا واٹ ہیپنس، یعنی یہ 2 کویشچن جس کو ہم نے بیس بنایا تھا، اس چیز کو اپنے تناظر میں بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم کسی چیز کی تلاش میں ہیں اور کچھ پیرامیٹر سیٹ کر رہے ہیں تو اس میں آپ کا رول کیا بنتا ہے. تو یہاں سے جو ہم ایک بڑا اہم چیز سیکھیں گے، ورک بریک ڈاؤن اسٹرکچر، جس میں لائبلٹیز کا تعین ہوتا ہے، ورکنگ پیرامیٹرز کا پتہ چلتا ہے، ٹاسک کا پتہ چلتا ہے. تو تمام چیزیں ہم اس میں واضح کرتے ہیں. ٹو بی سکسیزفل ان کمپلیٹنگ یور پروجیکٹ یو نیڈ ٹو نو واٹ یو آر رسپانسبل فار، کہ آپ کس چیز کے لیے رسپانسبل ہیں. کنسیڈر دا سمپل ایگزامپل، آئی اسٹارٹڈ دس چیپٹر ود یو آر ڈیکوریٹنگ دا فرنٹ روم. جیسا کہ اسٹارٹ میں نے کہا تھا کہ ہم اپنے آفس کا یا اپنے گھر کا ایک روم ڈیکوریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارا پروجیکٹ یہ ہے. ریممبر دا ریزن فار دس واز ٹو گیٹ دا آسکنگ پرائس فار دا ہاؤس یو آر سیلنگ، یعنی مین مقصد یہی ہے کہ آپ اس چیز کی مارکیٹ ویلیو میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں یا معلوم کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس کی ایک اچھی پرائس مارکیٹ میں مل جائے. یو مسٹ اسٹارٹڈ بائی انڈرسٹینڈنگ ویدر یو، تو یہاں پہ ہمیں 2 چیزوں کو سمجھنے کی یا 2 کویشچنس کو جو ہے اس کا آنسر تلاش کرنے کی ضرورت ہے. وہ کیا ہے؟ آر اونلی رسپانسبل
آر ڈیکوریٹنگ دا فرنٹ روم واٹ اور یعنی کیا صرف آپ اس کے لیے ذمہ دار ہیں یا کوئی اور اتھارٹی بھی ہے. اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ کی رسپانسبلٹی کا لیول کیا ہوگا یا آپ کی ایفرٹ لیول کیا ہوگا. آر آلسو رسپانسبل فار انشورنگ دا ہاؤس اچیو اٹس آسکنگ پرائز. کیا ہم یہ جو کام کرنے جا رہے ہیں اس کو پرفارم کرنے سے آپ کو آپ کے مقاصد حاصل ہو جائیں گے اور آپ کی اس چیز کی جو مارکیٹ کے اندر پرائس ہے وہ ریز ہو جائے گی. نارملی ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو ول بی اونلی فارملی رسپانسبل فار اچیونگ واٹ یو ہیو اسپیسیفائڈ. عام طور پہ ایک پروجیکٹ مینیجر کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے جب وہ کوئی ٹاسک لیتا ہے یا کسی رسپانسبلٹی کا تعین کرتا ہے اور اپنے طور پہ اس کو اٹین کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے, کانٹریکٹ کرتا ہے, تو وہ اس کی وضاحت چاہتا ہے کہ پرفارمنس لیول کیا ہوگا. not why you are doing it. You should understand the why but it is not your job to achieve it. یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے ایک پرفارمر کے طور پہ آپ چیزوں کے اوپر ورک پرفارم کرنے کی ذمہ داری تو لیتے ہیں لیکن اس کو مکمل کرنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہوتی, پرفارمنس کی ڈیوٹی ہوتی ہے. ڈو چیک دس داؤ, اور ہمیں اس چیز کو وضاحت سے اور ڈیٹیل میں دیکھنے کی ضرورت ہے. سم ٹائم یور کسٹمر مے ایکسپیکٹ یو ٹو بی رسپانسبل فار دا وائی. اور بعض اوقات آپ کا کسٹمر آپ سے یہ امید کرتا ہے کہ آپ اس چیز کی ذمہ داری لیں. تو یہاں پہ چونکہ میں نے پہلے بھی وضاحت کی رسپانسبلٹی لیول بڑھانا ہوتا ہے ان بزنس. دس از یوزلی کالڈ بینگ رسپانسبل فار دا بزنس بینیفٹ. اور یہاں سے پھر ان بینیفٹس کا تعین ہوتا ہے. جب آپ پرسنلی کسی چیز کے اندر انگیج ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کا اسٹیک اس کے اندر ہائی ہو جاتا ہے. آر دا بینیفٹس ریئلائزیشن. If you are responsible for the benefits, you should pretty quickly started asking yourself some subsidiary questions such as. اور جب آپ کو اپنے مقاصد کا, اپنے انٹرسٹ کا, اپنے بینیفٹ کا پتہ چلتا ہے تو پھر آپ کچھ بنیادی سوالات جو آپ کے متعلق ہوتے ہیں, آپ کے پروفیشنل کنڈکٹ سے ہو سکتے ہیں یا آپ کے پروفیشنل انٹیگریٹی کی وضاحت کریں گے, وہ یہ ہوں گے. از ڈیکوریٹنگ دا فرنٹ روم ریئلی دا بیسٹ وے. کہ یا اس کے فرنٹ روم کو ڈیکوریٹ کرنا واقعی ہی بہتر راستہ ہے ٹو اچیو دا آسکنگ پرائز, تاکہ آپ کو اپنی مطمع نظر جو پرائس ہے جو کہ آپ نے سوچی ہوئی ہے وہ حاصل ہو جائے. اف ڈیکوریٹنگ دا فرنٹ روم ڈز ناٹ اچیو دا آسکنگ پرائز واٹ یو ڈو دین. تو اس کے بعد اگر ایسا نہ ہو سکا تو پھر مجھے کیا کرنا ہوگا کہ میرا یہ کام, میری یہ ایکٹیویٹی مجھے ایسے ہی بینیفٹ دے سکے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب ہم اپنے رول کو دیکھیں گے تو پھر ہمیں اپنا بھی محاسبہ کرنا ہوگا کہ کیا ہم اتنا کرنے کی اہلیت رکھتے ہیں. کسی چیز کی مکمل ڈائمینشنز کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی, کیا ایسا کرنا بہتر ہے, اور اگر ہمارے پاس ہمارے آبجیکٹیو حاصل نہ ہوئے تو دین ہمارے پیرامیٹرز کیا ہوں گے. تھرڈ سٹیپ جو کہ لاسٹ سٹیپ ہے, اس میں نے وضاحت کی تھی کہ کسٹمر کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ بڑی ضروری ہوتی ہے. ایگری دا پروجیکٹ ڈیفینیشن ود یور پروجیکٹ کسٹمر. یعنی جب آپ تمام چیزوں کا اسکوپ واضح کر دیتے ہیں, اپنا رول چیک کر لیتے ہیں, پروجیکٹ کی تمام ان اینڈ آؤٹ کو سمجھ لیتے ہیں, تو پھر ان چیزوں کو کسٹمر کے ساتھ ڈسکس کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کمپلیٹنگ دی پروجیکٹ ڈیفینیشن از اسٹریٹ فارورڈ اف یو آر ورکنگ ود یور سیلف. اگر آپ اپنے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں تو کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی, آپ پرسنلی اپنے ٹارگٹ سیٹ کرتے اور کام سٹارٹ کرتے ہیں. لیکن اگر یہ پروجیکٹ کسی کے لیے پرفارم کیا جا رہا ہو تو پھر اس کو اعتماد میں لینا, اس کو سمجھانا, اس کے ورکنگ پیرامیٹر ڈسکس کرنا, اس کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو دیکھنا اور کسٹمر کی پریفرنسز کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اف ٹیک سم گڈ کوالٹی تھنکنگ ٹائم. اور آپ کو کچھ بہترین ٹائم جو ہے اس کی سوچ وچار پہ لگانا پڑتا ہے. یو آر دا ویری لیسٹ ایڈنگ. یعنی ہم بہترین کاوشوں کو مد نظر رکھتے ہیں. ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ ہاؤ مچ ٹف نیڈ ٹو گو ان ٹو یور پروجیکٹ ڈیفینیشن. یعنی ہمیں اس چیز کو سیریسلی لینا ہوگا. کچھ چیزوں کو بنیاد بناتے ہوئے ایک گراؤنڈ تیار کرنی ہوگی کہ ہم یہ پروجیکٹ کر رہے ہیں, اس کو کیسے بیان کیا جائے, اس کو کیسے اٹریکٹیو بنایا جائے جو کہ کسٹمر کی ڈیمانڈ کے پیرامیٹرز جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ میچ کر جائے. اف یو آر انکلیئر اباؤٹ اینی آف دیز پارٹس تھنکس اباؤٹ اٹ سم مور. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا بیان کرنے سے اس کی وضاحت نہیں ہو رہی تو اس کی مور ڈیٹیل تلاش کیجیے. Whenever you start a project with the definition doing incomplete, you are the very least adding to the risk it will go wrong. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کافی اکٹھا کر لیا ہے اور پھر بھی نتائج اس کے مطابق نہیں آ رہے تو اس کا مطلب آپ کی ڈائریکشن غلط تھی, آپ نے چیزوں کے اوپر پراپر ورک نہیں کیا تھا. تو اپنے کسٹمر کو
آپ نے جب اعتماد میں لینا ہے اور جیسے پروگریسولی پروجیکٹ چل رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ ان کو بتائیں گے تو پھر آپ کے لیے چیزوں کو سمجھنا آسان ہوگا. تو یعنی اب یہاں پہ ہمارے پاس کی ڈرائیور کیا ہے, اسٹارٹ ود دا کسٹمر ویو پوائنٹ, یعنی کسٹمر کو مد نظر رکھیں, اس کی سوچ کو اہمیت دیں اور اس کے کہے کے مطابق چلیں. انوالومنٹ سے آپ کو آئیڈیاز بھی ملتے ہیں اور رسپانسبلٹی بھی شیئر ہوتی ہے. ایز اے پروجیکٹ مینیجر یو آر پرووائڈنگ اے سروس فار دا پروجیکٹ کسٹمر. اٹ از ایزی, یہ بہت آسان ہے. ان دا ڈرائیو ٹو گیٹ دا پروجیکٹ اسٹارٹڈ آر دا پریشر ٹو گیٹ کمپلیٹڈ. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو رسپانسبلٹی لیول کو, اس کے ڈائمینشنز کو سمجھنا آسان ہوگا. ایک پریشر کریٹ ہوتا ہے اور بعض لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریشر کے اندر بڑا اچھا پرفارم کرتے ہیں ٹو فارگیٹ دا کسٹمر. وین یو آر مینیجنگ اے پروجیکٹ فار سم ون ایلس, جب آپ کوئی پروجیکٹ کسی کے لیے کر رہے ہوتے ہیں, کمپلیٹنگ اے پروجیکٹ ڈیفینیشن کین بی ہارڈر. تو پھر اس وقت اس پروجیکٹ ڈیفینیشن کو بتانا, ایکسپلین کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. کیوں؟ اپنے آپ کو آپ سیٹسفائی تو کر سکتے ہیں لیکن کسی کو سیٹسفائی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے. پیپل آر آفن سرپرائزنگلی ویگیو اباؤٹ واٹ دے وانٹ, اور بعض لوگوں کو یہ بتانا بھی نہیں آتا کہ ان کی لائکنگس کیا ہیں. ادر دین دے نو دے وانٹ سم تھنگ, گیو دیم سم ٹائم, انہیں کچھ ٹائم دے تاکہ وہ برین اسٹارمنگ کر سکیں, اپنے لیے ایک سوچ بنا سکے, ان کو الفاظ میں بیان کر سکیں اور بیان بھی ایسا کر سکے کہ آپ کو سمجھ آ جائے. فار ایگزامپل بائی آسکنگ کویسچن لائک, یعنی جب آپ آئیڈیا بلڈنگ کرتے ہیں چاہے کوئی بھی ہو تو پھر وہ کچھ چیزوں کے آنسرز تلاش کرتا ہے. ڈو یو ریئلی وانٹ اے پرپل پینٹ, یعنی ہم ڈیکوریشن کی جب بات کر رہے ہیں, کیا آپ کو, اگر ہم اس کے لیے پرپل کلر ہی سلیکٹ کرتے ہیں تو کیا یہ واقعی صحیح چوائس ہے؟ آف کورس آئی کین ڈو اٹ, بٹ آر یو شیور اٹ ول ہیلپ یور ہاؤس ٹو سیل یور ہاؤس, کیا یہ آپ کے گھر کو سیل کرنے کے لیے صحیح ہوگا؟ یعنی آپ نے اس کی کچھ توجیہ پیش کرنی ہے, کچھ توجیہ بنانی ہے کہ جس سے آپ ایک چیز کو میننگ فل بھی بنا سکیں, اس کی ریزن بیان کر سکیں. تو ریزن بیان کرنا, اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا کسٹمر آپ کے سامنے چیزوں کو صحیح بیان نہیں کر پا رہا تو پھر آپ نے گائیڈ کرنا ہے, آپ نے اس کو ایک سٹارٹنگ پیرامیٹر دینا ہے, سٹارٹنگ پلیٹ فارم دینا ہے کہ چیزوں کو واضح کیسے کیا جاتا ہے اور اس کو بیان کیسے کیا جاتا ہے. یعنی کسٹمر کو, جیسے بھی ایک پیشنٹ ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, بعض اوقات کسٹمر اپنی پین کو, اپنی اس پرابلم کو اچھے سے بیان نہیں کر پاتے یا کر سکتے, تو ڈاکٹر ان کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے, آہستہ آہستہ ان چیزوں کے ہنٹ دیتا ہے, ان سے مختلف قسم کی جو نشانیاں ہیں یا کچھ چیزوں کے اشارے جو ہیں وہ اس سے جو ہے وہ نکلواتا ہے, اس کے ساتھ شیئر کرتا ہے. تو پھر آہستہ آہستہ ایک رائے بننا شروع ہو جاتی ہے. تو جو پروجیکٹ مینیجر ہوتا ہے وہ بھی کسٹمر کے ساتھ اس طرح سے مختلف ڈائمینشنز کو ڈسکس کرتا ہے, اس کے لیے ایز پیدا کرتا ہے, اس کی مائنڈ میکنگ کرتا ہے, مائنڈ سیٹ اپ اس کا تیار کرتا ہے. تو پھر جا کے چیز سمجھ کے آپ کے سامنے آتی ہے. اور کسٹمر کی جو انوالومنٹ ہوتی ہے وہ پروجیکٹ کی جو کامیابی ہے اس کے لیے شرط سمجھی جاتی ہے. تو اسٹوڈنٹس, آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا جس کو کہ ہم نے بنیادی طور پہ ان تمام چیزوں کے گرد اکٹھا کیا تھا وہ مکمل ہوا. اگلے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.